شهر صيام مرحبا، شهر صيام مرحبا مرحبا، شهر صيام مرحبا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز اور ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 1441 ہجری کا رمضان المبارک شروع ہو کر ماشاءاللہ 2 عشرے مکمل ہو گئے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو کامل درجے کا بنا کے قبول فرما لے. اور اب ہم رمضان کے اس عشرے میں داخل ہو گئے کہ جس کو تیسرا عشرہ اور آخری عشرہ کہا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اس میں بھی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو سنت کے درجے میں ہیں، اور وہ بھی سنت مؤکدہ، یعنی اعتکاف. مرد حضرات اعتکاف کرنے مسجد میں آئیں، اور مکمل اعتکاف اور مسنون اعتکاف وہ ہے کہ جو پورے 10 دن کا اعتکاف کیا جائے. اور عورتیں اور خواتین اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ گھر کے کسی حصے میں پاک صاف جگہ میں بیٹھ جائیں، وہ وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں. بہرحال ایک تو یہ کہ اعتکاف اس عشرے کی خاص عبادت ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس عشرے کے بارے میں فرمایا شروع سے رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اولہ رحمت، اور اس کا دوسرا عشرہ یعنی اوسطہ تو وہ ہے مغفرت کا. جیسا کہ 2 عشرے گزر گئے. وآخرہ عتق من النیران، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عشرہ اور تیسرا عشرہ جو اب شروع ہوا ہے، فرمایا کہ یہ اس کی خاصیت اور اس کی خاص فضیلت اور اہمیت یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. یعنی فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو شریک نہیں ہیں ہمارے ساتھ، ان سب کو اللہ تعالیٰ آتش جہنم سے اور جہنم کی گویا عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دے، اور ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما لے. ایک جو
اس عشرے کی ایک عبادت جس کا ذکر کر دیا جاتا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر، لیکن بنیادی عبادت جو ہے وہ یہی ہے اعتکاف۔ اعتکاف یہ آخری عشرے کی عبادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اس کو ترک نہیں فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو اس وقت میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور گویا 20 دن آپ اعتکاف میں رہے۔ تو اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے سب نے پابندی سے اعتکاف کی عبادت کو ادا کیا۔ اعتکاف کی ظاہری شکل اور صورت یہ ہے کہ تنہائی میں اور خلوت میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اسی لیے یہ چادریں جو لگائی جاتی ہیں مسجدوں میں، اگرچہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ خلاف شریعت بھی نہیں ہے، یہ صرف اسی لیے لگائی جاتی ہیں، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی دیکھا، یہ بزرگوں سے یہ چیز چلی ہے، لیکن منہ بھر کے کہیں یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت ہے اور یہ غلط ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر الحمدللہ ناممکن ہے کہ وہ کسی گناہ پر، برائی کے اوپر سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ یہ چادریں لگا کے اعتکاف کرنا یہ مردوں کے لیے مسجد میں یہ صرف اس تصور کے لیے ہے، اور اس کی وجہ سے ہے کہ آپ کو ایک خلوت اور تنہائی کا ماحول مل جائے، اور آپ وہاں بیٹھ کے مراقبہ بھی کریں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، تلاوت قرآن کریں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں۔ خلوت میں انسان خلوت میں اور تنہائی میں جتنا دل سے اور رو کے اور گر گڑا کے دعا کرتا ہے گریہ وزاری کے ساتھ، وہ شاید مجمع میں بیٹھ کے وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ چادر کا یہ اصل مقصد ہے، لیکن اب اس کو کوئی مس یوز کرے اور وہاں محفلیں سجائے اور وہاں پہ خوب ہنسی مذاق اور یہ سب باتیں ہوں، تو یہ پھر ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ چادروں کے اوپر فتوے دینا اور یہ باتیں کرنا یہ غلط ہے۔ تو اعتکاف در حقیقت یہ اس عمل کی شکل ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا میں آپ جا کے کیا کرتے تھے؟ تلاوت آپ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ابھی قرآن تو نازل ہوا ہی نہیں۔ نماز آپ نہیں پڑھتے تھے، ابھی نماز نہیں فرض ہوئی، اور بھی کوئی، یعنی غار حرا میں صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کام کرتے تھے، اور وہ ہے دھیان اور فکر اور توجہ، بس اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دھیان اور توجہ کا عمل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کچھ اپنی چند روز کا کھانا پینا یا جو بھی کچھ لے کے جاتے تھے، اور وہاں آپ خلوت میں اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ بس یہ اس کی شکل ہے، وہ اعتکاف نہیں ہے۔ جو غار حرا میں آپ کا عمل تھا وہ اعتکاف نہیں ہے۔ ابھی تو نہ نماز آئی ہے، نہ اعتکاف آیا ہے، نہ روزے آئے، نہ کچھ بھی، کوئی شریعت کی کوئی بات ہی نہیں آئی ابھی تو۔ اب تو قرآن نازل ہوگا غار حرا میں، جیسا کہ پھر آیتیں اتری ہیں اور جبریل امین لائے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آخر تک جو بھی آیتیں اتری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اور میرے سب وہ حضرات کے جنہوں نے ارادہ کیا ہے اعتکاف کا، ان کو یہ پتہ چلے اعتکاف کی عبادت وہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اپنی ساری زندگی، پورے سال کے گناہ جو کچھ ہم سے لغزشیں ہوئیں
ان سب کو اپنے ذہن میں لائیں اور ان کو سوچیں اور غور کریں۔ تو اس طرح سے یہ ایسا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الفکرۃ مرآۃ، فکر کرنا اور غور و فکر کرنا اور اپنے دھیان اور توجہ کرنا یہ ایسا ہے جیسے آئینہ، مرآت کہتے ہیں آئینے۔ الفکرۃ مرآۃ تریک حسناتک و سیئاتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئینہ کا کیا کام کرتا ہے؟ آئینے کے سامنے آپ آ جائیں تو آپ کی خوبیاں بھی دکھائے گا، آپ کی برائیاں بھی دکھائے گا۔ قمیص بڑی اچھی ہے لیکن قمیص پہ اگر کوئی دھبا لگا ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آیا، آئینے نے دکھا دیا۔ چہرہ بہت اچھا ہے لیکن چہرے پہ کوئی خدا نہ کرے ورم ہے، زخم ہے، پھوڑا پھنسی ہے، وہ آئینے نے دکھا دیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی عبادت دھیان اور توجہ کی عبادت ہے۔ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو مسنون اعتکاف ختم ہو گیا۔ اعتکاف کے لیے لازمی ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے۔ چنانچہ ساری عبادتیں اعتکاف میں کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل جس کو آپ کہیں یہ انڈیویجول انفرادی عمل ہے کہ اب آپ نے فرض نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لیں، اعتکاف میں گئے جا کے تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، تسبیح پڑھیں، اور بھی جو کچھ عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اب آپ 20 رمضان تک آپ یہاں تک پہنچے ہیں، اب آپ اپنے زندگی میں ایک انقلاب پیدا کریں، اور وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ گویا اللہ کو یاد کریں اور آپ اپنی پورے گویا زندگی پر نظر ڈالیں۔ دوسرا اعتکاف کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی کے دروازے پہ بیٹھ جائے کہ میں تو لے کے جاؤں گا، میں آج چھوڑوں گا نہیں۔ کسی کا قرضہ ہے، کوئی دروازے پہ بیٹھ گیا کہ صاحب میں تو اب جیسے ہی باہر نکلیں گے میں ان سے قرضہ لوں گا، تو یا کسی سے کوئی مطالبہ کروں گا، تو جیسے کوئی دروازہ پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، ٹلوں گا نہیں جب تک کہ میری مراد پوری نہ ہو جائے، جب تک کہ میری ڈیمانڈ ہے، میرا مطالبہ ہے پورا نہ ہو جائے۔ تو ایک اعتکاف کرنے والا اللہ کا بندہ وہ در حقیقت اللہ کے دروازے پر چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس دروازے سے نہیں اٹھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری مرادیں پوری نہ کر دے۔ تو پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ نقشہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ عبادتیں کرتے کرتے 20 روزے 20 تراویحاں پڑھ کے اب یہاں تک پہنچا ہے، اور اس نے یہ کام کیا ہے کہ میرے دروازے پہ بیٹھ گیا اور اب یہ لیے بغیر نہیں جائے گا۔ دنیا کے انسان بھی، مسلم غیر مسلم بھی، اگر کوئی پیچھے پڑ ہی جائے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسے دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جو بیٹھ جائے تو وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ معتکف ظاہر ہے اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ معتکف سے دعا کرانی بھی چاہیے۔ بہرحال یہ بھی ایک مقصد ہے، اور یہ ہے کہ اس میں ایک لیلۃ القدر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی شامل ہے۔ جس نے یہ رات جاگ کے گزار دی اور عبادت کر لی، ظاہر ہے کہ یہ 82 سال کے برابر یہ اس میں حساب لگایا جائے، 1000 مہینوں کا جو ثواب ہے وہ 82 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں شامل ہے، اور پھر یہ کہ صدقۃ الفطر کا جو عمل ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اگرچہ پہلے بھی آپ دے سکتے تھے، لیکن اس عشرے میں آپ دیں گے تو آپ کو اور بھی فائدے اس کے حاصل ہوں گے۔ پھر یہ کہ
اتقم من النیران، حضور نے فرمایا کہ اس عشرے میں جس نے عبادت کر لی، یہ علماء نے لکھا ہے یہ آخری عشرہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ دن بھی عبادت کے، راتیں بھی عبادت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 دن تو پیچھے گزر گئے، اور یہ 10 دن جو ہے یہ بھی 20 دن کے برابر ہیں کہ دن میں بھی عبادت اور رات میں بھی عبادت۔ غرض ہے کہ 40 دن کا یہ پورا مہینہ بن جاتا ہے، اس میں بھی ظاہر فضیلت ہے۔ تو اعتکاف ہمیشہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی محلے میں ایک بھی مسلمان نے اعتکاف نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں پر کوئی قہر آئے گا، کوئی اللہ کا غصہ وہاں پر نازل ہوگا۔ لہذا چاہیے کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ وہ اعتکاف میں آئے، لیکن اعتکاف میں اپنے گھر والوں کے حالات دیکھ کر اعتکاف کریں، یہ نہیں کہ گھر والوں کا کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، یا دفتر میں جھوٹی درخواستیں دے لی کہ صاحب اعتکاف کرنا ہے۔ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر دفتر والے اجازت نہ دیں، اگر آپ کا مالک جو آپ جہاں کام کرتے ہیں دکان پہ کہیں بھی وہ اجازت نہ دے تو پھر معاف کیجئے، آپ اعتکاف نہ کریں۔ جھوٹ بول کے اگر اعتکاف کیا تو آپ بتائیے جھوٹ کے اوپر جو عبادت ہوگی تو وہ تو عبادت ویسے بھی بیکار ہو جائے گی۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں، تو آخری عشرے کی قدر کر لیں، اس لیے کہ انما العبرۃ بالخواتیم حدیث میں آتا ہے۔ اب اگر تم نے صحیح عمل کر لیا آخری عشرے میں اور آخری 10 دن میں رمضان کے، تو انشاءاللہ پیچھے جتنی بھی خامیاں خرابیاں رہ گئیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے صدقے میں قبول فرما لیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس طرح سے گزارنا ہے، اور ہر عشرے کا اثر، ہر عمل کا جو اثر ہے اور اس کی تاثیر ہے وہ یہی ہے کہ آپ میں آپ میں انقلاب آ جائے، آپ کے اندر انسانیت بیدار ہو جائے، اور آپ ایک اچھے شہری بن سکیں۔ اعتکاف میں رہ کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو آپ کو پڑوسی کا حق ادا کرنے کا بھی طریقہ آئے گا کہ کس طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ غرض ہے کہ رمضان کی تمام عبادتوں کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں، اور روحانی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق میں اور معاش میں بھی بہتری کرتے ہیں۔ بس یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ رمضان کا پورا حق ادا کریں، اور میرا یہ مشورہ ہے کہ رات کے وقت کے جو یہ چینل آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور اس میں بظاہر تو اللہ رسول کی باتیں برائے انعام ہوتی ہیں، باقی صرف اس کو یہ انعام دے دو، اس کو یہ دے دو اور اس کو وہ دے دو، اور یہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو رات میں جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ بھی رہ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ خدمت کرنے والوں کی تو ذرا شکل و صورت دیکھیں اور ان کے طریقے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا خدمت کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تراویح پڑھیں، کھانا کھائیں یا نہ کھائیں، آپ سو جائیں، اور سحری میں اتنا پہلے اٹھ جائیں کہ تہجد بھی پڑھ سکیں۔ اگر انہی چیزوں میں پڑے رہے تو یہ جتنے بھی چینلوں پہ لوگ جاتے ہیں زیادہ تر یہ اصل میں کچھ ملتا ہے، کسی کو ہدیے ملتے ہیں، کسی کو نذرانے ملتے ہیں، اور کسی کو جو ہے اور صاحب یہ ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے۔ اس میں اپنی ان راتوں کو ضائع نہ کیا جائے، یہ میرا مشورہ ہے۔ کسی کو پسند آئے عمل کر لے، نہیں پسند آئے تو بہرحال میں کہنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کوشش کیجئے کہ رمضان میں آپ ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں، ذکر میں گزاریں۔ شہر الصبر کو ذہن میں رکھیں، لوگوں کو تکلیفیں نہ پہنچائیں، اس سے بچیں، اس سے رکیں، اور صاحب کوئی ناجائز کام نہ کریں، اور کسی پر زیادتی نہ کریں، اور چیخیں چلائیں نہیں، غصہ بھی آتا ہے سب۔ اس حوالے سے یہ مہینہ رمضان کا
شہر رمضان یہ مبارک بھی ہے اور صبر کا بھی مہینہ ہے۔ آپ جب رک رک کے اپنے آپ کو خرابیوں سے روک کے چلیں گے، انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ آپ میں یہ ایسا اثر ڈال دیں گے کہ آپ پھر پورا سال آپ لوگوں کی تکلیفوں سے بچیں گے، نہ آپ کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ انسانیت اور گویا صحیح معنی میں ایک مومن اور مسلمان کو بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو رمضان کے انوار و برکات بھی عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں انوار و برکات کا مستحق بنا دے، اور جو لوگ رمضان میں بھی سوائے کھیل کود کے اور خوش گپیوں کے اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور رمضان کی عظمت اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔